غیر محرم کو فزیکلی بھی نہیں دیکھ سکتے، پردہ اسکرین پر بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی کاغذ کے اوپر پرنٹ شدہ تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے۔ ایک نظر پڑی فوراً ہٹا دو۔ تو باقاعدہ طور پر ایک دن میں بہت زیادہ حصہ ایک ٹائم سلاٹ اس لیے رکھنا کہ میں نے سوشل میڈیا دیکھنا ہے، اس کا گند دیکھنا ہے، وہاں پہ انٹرٹین ہونا ہے۔ مومن کی آنکھ یہ نہیں کرتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں جہنم کو دیکھیں گی نہیں۔ ہماری بات ہو رہی ہے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، اور ایسے اعمال جو اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 3 آنکھیں، ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 بندے وہ ہیں جن کی آنکھیں آگ کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے، بیدار رہتی ہے، دشمن سے دفاع کرتی ہے۔ عین غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ اللہ نے حرام کر دیا، غیر محرم کو فزیکلی بھی نہیں دیکھ سکتے، پردہ اسکرین پر بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی کاغذ کے اوپر پرنٹ شدہ تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا۔ اب یہ آنکھ اس حرام چیز کو، اللہ کے رسول نے فرمایا نا تمہارے لیے پہلی آنکھ ہے، پہلی نظر ہے، بس ایک نظر پڑی فوراً ہٹا دو۔ تو باقاعدہ طور پر ایک دن میں بہت زیادہ حصہ ایک ٹائم سلاٹ اس لیے رکھنا کہ میں نے سوشل میڈیا دیکھنا ہے، اس کا گند دیکھنا ہے، وہاں پہ انٹرٹین ہونا ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، مومن کی آنکھ یہ نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، دل، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آنکھ کے بارے میں سوال کیا ہوگا؟ کیا دیکھتے تھے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت آپ حقائق نکال کے دیکھ لو، سٹیٹ دیکھ لو، دنیا میں سب سے زیادہ گناہ بد نظری کا گناہ ہے، سب سے زیادہ تعداد۔ باقاعدہ گندی انڈسٹریز قائم ہے جو گند دکھاتی ہیں، مسلمان ملک دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو فراموش کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھ کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ، میں کان کے شر سے، آنکھ کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو آنکھ کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ فلٹر لگا لو میرے عزیز بھائی۔ تو فرمایا عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، یہ جنت میں جائے گی، آنکھ کو دیکھے گی بھی نہیں۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہا بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہا بیٹھا تھا، آئسولیشن میں تھا، خلوت نشین تھا، کوئی اور نہیں تھا، یہ تھا، اور اس کے رب کی یاد تھی، اور پھر آنکھوں نے گواہی دے کے آنسو بہا دیے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ہم خلوت نشین ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ہماری تنہائیاں کس طرح کی ہیں؟ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، آگ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو آنکھ کو پاکیزہ رکھنا ہے، آنکھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ توفیق دے تو پہرا دینا ہے۔ اسی طرح حرام کردہ چیزوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں آنسو بھی بہانے۔ اور آخری بندہ میرے عزیز بھائیوں، مخفی صدقہ کرنے والا۔ صدقہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، ظاہری بھی، اعلانیہ، لوگوں کے سامنے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نیت خالص ہے، آپ اللہ کے لیے وہ دے رہے ہیں، ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہے، تو اعلانیہ بھی آپ
اعلان کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ لو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی، ترغیب ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ اچھالتے تھے، آپ اشرفیاں اچھال رہے ہیں، عثمان کا نام لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، تو یہ بھی جائز ہے۔ پر مخفی صدقہ کرنا، پوشیدہ صدقہ کرنا، ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بعض لوگ میرے عزیز بھائیو ایسے بھی ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی کتنی فیملیز کو افورڈ کر رہے تھے، کہاں کہاں راشن بھیج رہے تھے، یتیموں کے ہاں، بیواؤں کے ہاں، مساکین کے ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، پوشیدہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، عذاب بھی ختم، اللہ راضی ہو گیا۔ جب رب رحمان راضی ہو گیا میرے عزیز بھائیوں، اس نے بندے سے کہہ دیا میری تیرے ساتھ کوئی ناراضی نہیں ہے، کوئی تیرے اوپر میں غضبناک نہیں ہوں، تو پھر اس کا کام بن گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔